بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک بندے کو کیسے اللہ کی طرف سے حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی کی تلاوت جھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کروایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کی زیارت قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس افسرانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل اور زیادہ ہے، میں آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس اکثر ہی تو کھانے کو فری ہی ہے، بس ساری تو کھانے کو فری ہے۔ تو دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا، سعید خیالوں میں ہو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فیوز افسر ہوں۔ سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ سعید نے بولنا شروع کیا، میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر یہ تیاری کی ہے حج کی۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہسپتال کے فنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں اللہ کے فضل سے میری اچک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور مجھے حوی لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید ہماری پھر ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس پر مجھے کافی افسوس ہوا، مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو کہ آپ میرے طریقے علاج سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں نے اس خاتون سے سوال کر دیا، ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں، آپ نے تو میرے بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جد جگائی ہے بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو ڈیوٹی کی ہے، اس کی علاج کیا ہے اور تحفے اور تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر آ کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہا دیا گیا۔ میں وہاں سے مینیجر کے آفس گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مینیجر نے نہایت رکھائی سے جواب دیا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کر سکتا ہے جو اخراجات پورے کر سکتا ہو۔ مدیر کا 2 ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا، اس میں حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے۔ اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو ہے بے نیاز،
میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹ آفس گیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کروائے۔ اس کے ڈسٹ چارٹ آفس کنسرن کرا دیے، یعنی کہ ہر چیز فائل تیار کروا دیے۔ الحمدللہ میرے دل سکون سے بڑھ گیا تھا، مگر حج پہ نہ جا سکنے کی حاجت تھی۔ اپنی جگہ حج پہ نہیں گیا وہ بہت افسوس تھا، اپنی جگہ تھی۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات کی صورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسب کا ایک منظر میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہ لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسو کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے۔ حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہسپتال کا مینیجر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص مہرج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے مالک کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باز کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، لہذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفع ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ آج کے بعد ہسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا دیا، جس پر اس نے مکہ سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ دیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج ادا کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما، اس سے مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیری اس ایک حج کے برابر نہیں ہیں۔ تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میری حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔